رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, گڈ ٹو سی یو آل. الحمدللہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ سر, دعائیں آپ کی, شکر اللہ کا. الحمدللہ. تو آج کا دن اسپیشلی ہم نے فری کیا ہے QC5 کی ریویژنز کے لیے. تو آج ہمارا یہ جو پہلا سیشن ہے ریویژن کا, اس میں ہم کر رہے ہیں ہم مڈ کوئز سے پہلے کی ریویژن کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو ایسا ہے کہ قرآن والا جو حصہ ہے اس کو ہم ریوائز یہاں پہ نہیں کرتے. وہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے طور پہ اس کو اسٹڈی کر لیجئے. گرامر والے حصے کو ہم انشاءاللہ جو اب تک ہم نے پڑھا اس کو ریوائز کر لیں. ٹھیک ہے جی. صحیح ہے سر. ٹھیک ہے. تو میں اس طرح کروں گا کہ پہلے میں ریوائز کروا دوں گا سارا, اور اینڈ پہ آپ لوگوں کے کوسچنز لے لیں گے. اگر کوئی آپ کا کوسچن ہو تو پھر اس کو ایڈریس کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. بس مجھے صرف 2 منٹ دے دیں. میں بک آئی تھنک میرے پاس نہیں ہے, میں بک لے کے آ جاتا ہوں تو پھر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. جی. تو اب تک ہم نے جو پڑھا ہے اس کو ہم کوئکلی ریوائز کرتے ہیں. ہم QC5 میں گرامر کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں نحو. ٹھیک ہے جی. ہم نے پڑھا صرف اور نحو. صرف ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں, علم الصرف. تو صرف اور نحو کی تعریف کیا تھی؟ صرف کا معنی حروف کو ملا کر الفاظ بنانا. آپ لوگوں کو اسکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا؟ جی سر, آ رہا ہے. الحمدللہ. اور نحو میں ہم نے پڑھا کہ الفاظ ملا کر جوڑیاں اور جملے بنانا. تو صرف ہم QC4 تک پڑھتے آئے. QC1 2 3 اور 4 میں ہم نے سارا صرف پڑھا, اور اب ہم یہ نحو پڑھ رہے ہیں QC5 میں. اور نحو کے اندر ایک اور اہم بات دیکھی جاتی ہے کہ الفاظ کے آخری حرف پر کیا حرکت آئے گی, آخری حرف کی حرکت. صرف اور نحو کی یہ ایک سادہ سی تعریف ہوگی. تو پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں, الفاظ ہم بنا چکے ہیں. تو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اسم,
فعل اور حرف۔ اسم وہ کہ جو کسی کے نام کو یا اس کے صفت کو بیان کرے، فعل جس میں کوئی کام کرنا یا ہونے کی بات ہو، اور حرف جس میں ایسا کچھ نہ ہو۔ اسم کی پہچان ہم نے پڑھی تھی کہ شروع میں ال آئے یا آخر میں ڈبل زبر آ جائے، ڈبل زیر آ جائے یا ڈبل پیش آ جائے۔ اور فعل کے اندر جو ہے وہ کام کا کرنا یا ہونا پایا جا رہا تھا۔ تو ہمارا فوکس چونکہ ہم ابھی تک جو پڑھ رہے ہیں وہ اسم کے حساب سے پڑھ رہے ہیں، تو یہ اکیلے الفاظ جب ہوں تو ان کو اسم، فعل یا حرف کہا جاتا ہے۔ لیکن انہی الفاظ کو اگر کمبائن کر لیا جائے تو ہمارے پاس بنتی ہیں کچھ جوڑیاں۔ جوڑیاں بنتی ہیں، اور جوڑیاں ہم نے پڑھی ہیں 4 طرح کی۔ نمبر 1 جار مجرور کی جوڑی، نمبر 2 اسم پلس صفت کی جوڑی، نمبر 3 اشارہ پلس اسم کی جوڑی، اور نمبر 4 ہم نے پڑھی تعلق کی جوڑی۔ 4 ہم نے جوڑیاں پڑھی اور 4 قسم کے ہم نے جملے پڑھے۔ نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ، نمبر 3 ان والے جملے، اور نمبر 4 کانا والے جملے۔ یہ اب تک ہم نے پڑھا ہے جو اس سارے کا جو ہے وہ خلاصہ اگر میں کہوں تو۔ ٹھیک ہے جی، جملہ اسمیہ کو ہم سٹڈی کر چکے ہیں QC4 سے، اور جملہ اسمیہ بیسیکلی 2 طرح کے جملے ہیں، یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ۔ تو جملہ اسم سے شروع ہو، اسم سے شروع ہو تو اسمیہ، تو جملہ اسمیہ ہوگا، اور اگر فعل سے شروع ہو تو جملہ فعلیہ ہوگا۔ اور انا اور کانا جو ہیں یہ دونوں ہی صرف جملہ اسمیہ سے پہلے آئیں گے۔ ٹھیک، جو کہ جملہ اسمیہ سے پہلے آ رہے ہیں تو اس لیے یہ بھی الٹیمیٹلی جائیں گے جملہ اسمیہ میں۔ کانا والے کے بارے میں بتایا تھا کہ بعض گرامیرینز نے اس کو کہا کہ چونکہ کانا ایکچولی فعل ہے تو وہ فعلیہ میں چلا جائے گا۔ بہرحال زیادہ رائے جو ہے وہ اسی بات کی ہے کہ کانا والا جملہ بھی جملہ اسمیہ ہی رہے گا۔ سمپل جملہ اسمیہ میں ہم نے جو سادہ جملہ اسمیہ پڑھا ہے اس میں 2 اسم ہوں گے۔ جملہ اسمیہ میں 2 اسم ہوں گے۔ پہلے اسم کو ہم نے نام دیا تھا مبتدا، اور دوسرے اسم کو ہم نے نام دیا تھا خبر۔ اور ان دونوں کی کنڈیشن کیا ہے کہ یہ رفع کی حالت میں ہوگا اور یہ خبر بھی رفع کی حالت میں ہوگی۔ اور ان دونوں میں اس چیز کا خیال ہوگا کہ جو پہلا اسم ہے یہ الف لام والا ہوگا، اور خبر جو ہے وہ بغیر الف لام کے آئے گی عام طور پر۔ یعنی یہ دونوں کا جو ہے وہ عام طور پر اس کے ساتھ آ جائے گا، بعض اوقات اس سے ہٹ کر ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ مذکر ہے تو
عام طور پر یہ بھی مذکر ہی ہوگا. اسی طرح اگر مؤنث ہو تو یعنی مذکر اور مؤنث میں کوآرڈینیشن پائی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور اس کی ہم نے جو مثالیں پڑھی تھیں سادہ سی مثالیں، اللہ غفور، ہود نبی، یہ کچھ مثالیں تھیں. تو اس میں اللہ غفور میں اللہ مبتدا ہوگا اور غفور خبر. اللہ غفور دونوں رفع کی حالت میں آ جائیں گے. اور چونکہ ہمارا پیپر ہے تو پیپر میں ہم نے اشارہ تو خیر کر کے دکھانا نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ غفور دونوں رفع کی حالت میں آئیں گے. اسی طرح ہود النبی. اچھا یہاں پر لکھا ہے میں نے ال والے ہوں گے یہ دونوں، یہ ال والا ہوگا اور یہ بغیر ال کے. تو یہ والا تو صحیح ہے بغیر ال کے ہوگا، لیکن یہ پہلے والا جو ال والا ہے، ال سے مراد ایکچولی یہ ہے کہ یہ ہم ایک ٹرمز شاید پڑھ کے آئے ہیں پہلے کہ یہ معرفہ اور نکرہ. جو ال والا ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے یعنی پراپر ناؤن ہوتا ہے، اور نکرہ جو ہے وہ کامن ناؤن ہوتا ہے. تو موسٹلی ایسا ہوگا جملہ اسمیہ میں کہ جو پہلا اسم ہے جس کو ہم مبتدا کہہ رہے ہیں وہ پراپر ناؤن ہوگا، اور جو دوسرا اسم ہے جس کو ہم خبر کہہ رہے ہیں وہ کامن ناؤن ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اسی جملہ اسمیہ کے اوپر اگر انا آ جائے گا تو اس کا جو پہلے والا تھا وہ زبر کے ساتھ نصب کی حالت میں آ جائے گا، یعنی جس کو ہم انا کا اسم کہیں گے ان اللہ. ہاں، اور جو خبر ہے وہ ایز اٹ از رہے گی غفور. اس کو ہم کہہ دیں گے جس کو ہم مبتدا کہہ رہے تھے، اب یہ بن جائے گا انا کا اسم، اور اس کو ہم کہہ دیں گے انا کی خبر. اور اسی طرح اگر کانا آ جائے تو ہود والی مثال کے ساتھ کانا لگا کر دیکھ لیتے ہیں. کانا ہودن نبیًا، تو یہ کانا کا اسم ہو جائے گا اور نبیًا کانا کی خبر. ٹھیک ہے جی. ان اللہ غفور اور کانا ہود نبیًا. ان اللہ غفور کانا ہود نبیًا، یعنی اپوزٹ چلے گا. انا کا اسم نصب کی حالت میں ہوگا اور کانا کی خبر نصب کی حالت میں ہوگی، اور انا کی خبر جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہوگی اور کانا کا اسم انا کی خبر جو ہے وہ خبر رفع کی حالت میں ہوگی اور کانا کا اسم رفع کی حالت میں ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس میں واحد جمع کے اندر بھی وہی رول چلے گا. اگر انا کے ساتھ اگر ایک ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہے المسلمون صادقون، اور مؤنث کی مثال لیں تو المسلمات صادقات. ان کے ساتھ اگر انا لگائیں گے تو یہ انا کے ساتھ ان المسلمین صادقون. اب یہاں پر جو ہے یہ انا المسلمین یہ نصب کی حالت میں ہو گیا اور یہ رفع کی حالت میں ہے. انا کا اسم ان المسلمین صادقون، ان المسلمین صادقون. اور مؤنث کے اندر جب جائیں گے تو یہ ہو جائے گا ان المسلمات صادقات. ان المسلمات، اگر اس کو بائیں ہاتھ کا اشارہ ہم کرنا چاہیں مؤنث کے لیے تو ان المسلمات صادقات، ان المسلمات صادقات.
اور کانا کے ساتھ اسی جملے کو اگر ہم دیکھیں تو کانا میں پہلے والا سیم رہے گا کان المسلمون، اور دوسرا والا تبدیل ہو جائے گا صادقین، اور یہاں پر ایک تبدیلی آئے گی کیونکہ مؤنث ہے تو اس کے لیے کانت آ جائے گا، کانت المسلمات صادقات آ جائے گا، ٹھیک ہے جی، کانت المسلمات صادقات، کانت المسلمات صادقات، مذکر اور مؤنث کا خیال رکھا جائے گا کانا میں۔ یہ جو انا انوالو ہوگا تو انا تو جی حرف ہے نا، تو پھر یہ جملہ اسمیہ تو نہیں رہے گا نا؟ نہیں، جو ہم نے جو جملہ اسمیہ ہی رہے گا کیونکہ جملے دو ہی طرح کے ہیں، یا جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ۔ تو سر انا اگر تو حرف ہے۔ نہیں، حرف ہے، آپ کی بات درست ہے، لیکن اگر جملہ اسمیہ نہیں ہوگا تو فعلیہ ہونا چاہیے، تو اچھا فعلیہ تو ہو نہیں سکتا، لہٰذا وہ اس کی جو ایکچوئل تھی وہ اسمیہ تھا، تو انا کے بعد بھی وہ اسمیہ ہی کہلائے گا، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ فعلیہ کانا کے اندر چونکہ ایک پاسبلٹی تھی کہ کانا فعل ہے، تو اس لیے میں نے بتا دیا کہ بعض گرامرینز نے کہا کہ کانا والے جملے فعلیہ ہوتے ہیں، اور بعض نے اکثر کی رائے یہی ہے کہ کانا والے جملے بھی، کیونکہ کانا کا اسم اور کانا کی خبر آتی ہے، تو اسم اور خبر جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں ہوتی ہے، جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل ہوتا ہے۔ بہرحال وہاں چونکہ کانا فعل ہے تو اس لیے کانا کو دیکھتے ہوئے بعض گرامرینز نے یہ رائے دی ہے کہ کانا والے جملے جملہ فعلیہ ہو جائیں گے۔ تو یعنی ہم دونوں کر سکتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کانا والے جملے کو ہم جملہ اسمیہ ہی لیں، کیونکہ اکثریت کی رائے یہی ہے کہ کانا والا جملہ بھی جملہ اسمیہ ہی رہتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ہمارے ذہن میں رہے کہ اگر کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ کانا والا جملہ فعلیہ، تو وہ بھی غلط نہیں کہہ رہا، کچھ گرامرینز کی وہ رائے بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور چوتھا جملہ جو ہم نے، جی ان المسلماتی ہوگا یا مسلماتا ہوگا؟ دیکھیں، مسلمات جو جمع مؤنث سالم ہم نے پڑھی تھی QC1 میں، اگر آپ کو یاد ہو تو مسلمتن کی جمع مسلماتن اور مسلماتن تھی، مسلماتن نہیں آتی، اچھا ٹھیک ٹھیک ہے۔ یہ مؤنث کی وجہ سے نصب کی حالت بھی مسلماتن ہوگی اور جر کی حالت بھی مسلماتن ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے سر، کانٹیکسٹ سے شکریہ۔ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر یہ مسلماتن نصب کی حالت میں آ رہا ہے یا جر کی حالت میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور چوتھا جملہ ہم نے پڑھا جملہ فعلیہ، جس میں ایک ہوتا ہے فعل کام، ایک ہوتا ہے فاعل اور ایک ہوتا ہے مفعول۔ فعل کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے، فاعل رفع کی حالت میں ہوگا اور مفعول نصب کی حالت میں ہوگا۔ ہم نے ایک سادہ سی مثال پڑھی تھی، خلق اللہ الارض، تو خلق اللہ الارض، خلق اللہ الارض، یہ ایک کامن جملہ ہے، جملہ فعلیہ، جس میں ایک فعل ہے اور اللہ اس کا فاعل ہے، پیدا کیا اللہ نے زمین کو۔ جملہ فعلیہ کو پہچاننے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک تو اس میں کام ہوگا اور پھر کون سا اس کا فاعل ہے کرنے والا اور کون سا وہ ہے جس پر اثر پڑا، تو اس کے لیے ہم اس کے ترجمے کو دیکھ سکتے ہیں۔ جس کے ساتھ نے لگا ہوا ہے وہ فاعل ہوگا اور جس کے ساتھ او لگا ہوا ہے وہ مفعول۔ ترجمے کو ہم اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جملہ اسمیہ، فعلیہ، انا اور کانا، اس سارے کے اندر کسی کی کوئی کنفیوژن، کوئی سوال اگر ہے تو ہم یہاں بریک کرتے ہیں، آپ اپنے کوئی کوسچنز اگر ہیں تو کر سکتے ہیں، اگر یہ کلیئر ہے تو پھر ہم جوڑیاں کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا سر، ایک چھوٹا سا کائنڈلی اس سے ہٹ کے، شروع میں آپ نے کہا تھا کہ آخری حرکت دیکھنی ہے، حرکت اور اعراب میں کیا فرق ہوا پھر؟
गुड क्वेश्चन, बेहतरीन, अच्छा हुआ आपने कर लिया, मैंने ये बात आप लोगों को बतानी थी। चलें आइए देख लेते हैं कि एराब और हरकत इन दोनों में क्या फर्क है। एराब कहते हैं किसी भी लफ्ज की जुमले में पोजीशन, ये एराब है। और हरकत क्या है, वो जबर, जेर, पेश, डबल जबर, डबल जेर, डबल पेश, ये हरकत है। अब जब हम ये बात करते हैं कि रफा जो एराब है, तो एराब को हम बयान करते हैं कि इसका एराब मरफू है या मंसूब है या मजरूर है। जबकि जेर जबर पेश को नाम जो दिए जाते हैं अरबी में, जबर को कहा जाता है फतहा, जेर को कहा जाएगा कसरा और पेश को कहा जाएगा बम्मा। ठीक है जी। तो जुमले के अंदर अगर वो किसी पोजीशन में आ रहा है, मसलन उसकी हमें पोजीशन को डिसाइड करना है कि इसकी पोजीशन क्या है, तो हम उसको कहेंगे कि ये इसका एराब है। ये फाइल है तो फाइल का एराब रफा है, लेकिन क्या फाइल का एराब पेश है, ये जरूरी नहीं। जो फाइल है, फाइल का एराब रफा की हालत में है, ये दुरुस्त है, लेकिन फाइल पर हमेशा पेश आएगी, ये गलत है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि रफा की मुख्तलिफ सूरतें हम पढ़ चुके हैं। मसलन अगर एक सिंगल इसम हो तो रफा की उसकी क्या सूरत होगी, मुस्लिम को हम लेते हैं, मुस्लिमुन, यहां पर रफा की हालत जाहिर कर रही है पेश, डबल पेश। अल मुस्लिमु, यहां पर रफा की हालत भी पेश से जाहिर हो रही है। लेकिन अगर इसी की जमा बनाए तो जमा इसकी क्या है, अल मुस्लिमूना। अब आखिरी हरकत को अगर देखें तो यहाँ जबर है, और आखिरी से पहले जो हरकत है उसको देखें तो वो पेश है। जबकि यहाँ पर ना जबर से हरकत रफा जाहिर हो रहा है, ना इस पेश से, बल्कि ये जो वाव है, इस वाव के जरिए रफा को इंडिकेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर रफा की हमारे पास अब तक दो अलामतें आ गई। रफा की अलामत, रफा की अलामत अभी तक हमने जो पढ़ी हैं वो पेश, डबल पेश या वाव नून। एक्चुअली ये वाव है, नून इसके साथ ऐड है, वाव। इसका मतलब ये हुआ कि फाइल हमेशा रफा की हालत में तो होगा, लेकिन फाइल हमेशा पेश के साथ आएगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है जी। इसी तरह हमने पढ़ा इन्ना का इसम, तो इन्ना का इसम हमेशा नसब की हालत में तो होगा, लेकिन इन्ना का इसम हमेशा जबर के साथ आएगा, ये जरूरी नहीं है। यही मिसाल ले लें, मुस्लिमुन है तो इन्ना के साथ जब ये आएगा तो इन्ना मुस्लिमन हो जाएगा, और अल मुस्लिम होगा तो इन्नल मुस्लिमा हो जाएगा। लेकिन जमा होगी तो फिर ये क्या हो जाएगा, इन्नल मुस्लिमीना। तो यहाँ पर नसब की हालत जबर, डबल जबर या और नून हो सकती है। यहाँ चेंज क्या आ रहा है, मुस्लिमून और मुस्लिमीन में या और वाव चेंज हो रहे हैं, लिहाजा हम ये कहेंगे कि रफा की अलामत वाव है और नसब की अलामत या है। इसी तरह जर में भी होगा कि जर की अलामतों में
یہ تو ہوگا کہ وہ مجرور ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ جر کی علامت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں کسرہ نظر آئے. مسلمین یا المسلمی یا المسلمین، یہاں پر بھی یا جو ہے وہ مجرور کی علامت ہوگی. تو جر کی علامتوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ زیر ہو سکتی ہے، ڈبل زیر ہو سکتی ہے، یا نون ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. جی سر کلیئر ہے. الحمدللہ. جی سر افضل صاحب پلیز. سر ایک چھوٹی سی پوچھنا تھا، یہ جو کانا کا استعمال آپ نے بتایا ہے کہ یہ مؤنث اور مذکر کا خیال رکھا جائے گا، تو اس میں واحد اور جمع کا بھی کوئی ہے ایسا؟ نہیں، ابھی تک ہم نے جمع والا پڑھا نہیں ہے، تو اس کی ہم فی الحال اس کو اسکپ کرتے ہیں. ویسے آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ کانا کے استعمال میں ہم جمع کا بھی خیال کریں گے، لیکن سر دست اتنا ہے کہ مذکر اور مؤنث کا خیال تو لازمی کیا جائے. جی جمع اور واحد جمع کی مثالیں ابھی تک ہم نے وہ نہیں کی ہیں، تو اس لیے کوئز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو فی الحال ابھی اس کی ضرورت نہیں، لیکن ڈیفینیٹلی ہوگا صحیح، واحد اور جمع کا بھی خیال ہوگا صحیح. جی ٹھیک ہے. اور ایک سادہ سا اصول جو آپ کو آگے چل کے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور کام آئے گا، وہ یہ ہے کہ فعل جب بھی آتا ہے تو اس کے ساتھ فاعل لازمی ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف فعل آ جائے اور اس کا فاعل نہ ہو. یہ نہیں ہوگا. فعل کے ساتھ فاعل لازمی ہوگا. اب وہ کیسے ہوگا؟ کبھی تو ایسے ہوگا کہ فعل لکھا ہوا، جیسے یہاں بھی ہم نے مثال دی خلقا، اور فاعل جو ہے وہ آگے لکھا ہوا ہمیں نظر آ گیا اللہ. کبھی ایسا ہوگا کہ خلقا الارض، یہاں پر آ رہا الارض، خلق اللہ الارض. یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں خلقہ فعل ہے، اللہ فاعل ہے، اور الارض مفعول بھی ہے. یہاں پر ہم کہیں گے خلقہ فعل ہے، اور آپ کو یاد ہوگا ہم کسی ون سے جب پریکٹس کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فتح، اس نے کھولا. وہ جو اس ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. تو اس کے اندر ایک جو چھپی ہوئی ضمیر ہے اور وہ خلقہ میں ہوا ہے، وہ اس کا فاعل بن جائے گا، اور الارض مفعول رہے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ لیکن سر وہ جب ہم مجہول پڑھتے ہیں، مجہول فعل جو ہوتے ہیں جی اس میں تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں تو ہوتا ہی نہیں ہے فاعل. سر وہ کیس مجہول کا کیس دوسرا ہے. ابھی ہم صرف فعل معلوم کی بات کر رہے ہیں، مجہول کا کیس دوسرا ہے. تو مجہول کے لیے تو یہ ہے کہ اس کا تو کسی صورت میں بھی جو ہے وہ فاعل معلوم ہی نہیں ہوتا. کوئی اس کی طریقہ ہی نہیں ہے کہ فعل مجہول کو مجہول کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کے فاعل کا پتہ نہیں ہوتا، اس کے فاعل کا علم نہیں ہے. وہ ہر حال میں ایسے ہی ہے، چاہے وہ آگے کچھ لکھا ہوا بھی ہو یا نہ لکھا ہوا ہو، دونوں صورتوں میں اس کا فاعل کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ فعل مجہول ہے. اس کی ہم فی الحال جو ہے وہ یہ اس سے علاوہ فعل معلوم کی بات ہے کہ فعل معلوم کے ساتھ فاعل ضروری ہے. یا تو وہ فاعل آگے الگ سے ایک نئے لفظ کی صورت میں لکھا ہوا ہوگا، اور اگر نہیں لکھا ہوا تو ہم جو اس فعل کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہے، جیسے خلقہ میں ہوا ہے، خلقو میں کیا تھا؟ ہم. خلقتا میں انتا یا تا، خلقتو میں انا، اور خلقتم میں انتم، اور خلقنا میں نحن یا نا. یہ جو ضمیریں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں ہر فعل میں، اگر تو ہمارے سامنے الگ سے لکھا ہوا لفظ موجود ہوگا تو ہم اس کو فاعل قرار دیں گے. اگر آگے فعل کے بعد کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کو ہم فاعل بنا سکیں تو پھر وہ جو اس کے ساتھ ضمیر ہے وہی اس کا فاعل ہوگی. یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو اب اگلی بات سمجھیے کہ فعل کے بعد اگر فاعل لفظوں میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لفظوں میں لکھا ہوا ہے، تو پھر
یہ فعل جو ہے وہ ہمیشہ سنگولر یوز ہوگا. مثلا ہم نے ایک فعل پڑھا ہے ضربا. اب میں نے کہنا ہے ایک لڑکے نے مارا, ایک لڑکے نے مارا. میں کہوں گا ضرب الولد. لیکن اگر کہنا ہے بہت سے لڑکوں نے مارا, تو اس کے لیے پھر میں کیا کہوں گا؟ الولد کے لیے تو بہت سے لڑکوں, ولد کی جمع آ جائے گی. کیا آپ نے پڑھی ہے ولد کی جمع؟ الاولاد. تو یہاں پھر کیا لکھیں گے؟ یہاں اب الاولاد جمع ہے تو ادھر جو ہے وہ ضربو نہیں لکھیں گے, بلکہ یہاں ضربہ ہی رہے گا. ضربہ الاولاد. ٹھیک ہے جی. مذکر مؤنث کے اعتبار سے تو یہ چینج ہوگا, لیکن اگر سامنے لکھا ہوا فاعل واحد ہے یا جمع, اگر وہ الگ سے لکھا ہوا ہے تو پھر فعل ہر صورت میں واحد ہی استعمال ہوگا. ان کیس فاعل لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر ہم جو ہے وہ اس کو الگ سے لکھا ہوا نہیں, ہم نے جو اس فعل کے اندر چھپی ہوئی ضمیر تھی اس ضمیر کو ایز اے فاعل لینا ہے. تو پھر اگر ہم جمع کی بات کر رہے ہیں تو ہم پھر جمع استعمال کریں گے. ضربو, انہوں نے مارا, بہت سو نے مارا. پھر ایک کو جو ہے وہ ضربا نہیں کہیں گے, بلکہ پھر ہم ضربو کہیں گے. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ خیر سر, گڈ. یہ کلیئر ہو گیا. اچھا, اس کے علاوہ مزید کوئی بات ایسی جو میں نے مس کر دی ہو, کسی کے ذہن میں ہو کہ بتانی چاہیے, اگر تو مجھے کائنڈلی یاد دہانی کروا دیں. اعراب اور حرکت کا فرق سمجھ میں آ گیا کہ اعراب کسی بھی لفظ کی جملے میں پوزیشن ہے اور حرکت کہتے ہیں زبر زیر اور پیش کو. تو اعراب مرفوع منصوب یا مجرور ہوگا, لیکن ایک کامن مثال ہے کہ رفع کی علامت پیش یا ڈبل پیش ہے, نصب کی علامت زبر یا ڈبل زبر ہے, اور مجرور کی علامت زیر یا ڈبل زیر ہے. لیکن یہ حتمی نہیں ہے کہ ہمیشہ یہی ہوں, یہ کچھ اور بھی ہو سکتی. ٹھیک ہے. پھر یہ مثالوں کے ساتھ میں نے بتا دیا کہ رفع کی علامت پیش, ڈبل پیش اور سنگل پیش اور واو. نصب کی علامت ڈبل زبر, سنگل زبر یا. جر کی علامت اسی طرح زیر, ڈبل زیر, سنگل زیر یا. اور پھر اگلی بات ہم نے کی کہ فعل کے ساتھ فاعل کا ہونا ضروری ہے ہر حال میں, اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ فعل کے فاعل کے بغیر ہو سوائے فعل مجہول کے. فعل مجہول میں ہم نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا, فعل مجہول کا فاعل کبھی بھی معلوم نہیں ہو سکتا. پھر بات کی کہ فعل کے ساتھ اس کا فاعل کبھی تو آگے لفظوں میں الگ سے لکھا ہوا ہوگا, جیسے خلق اللہ الارض, اور کبھی فعل کے اندر چھپی ہوئی جو ضمیر ہے اسی کو فاعل قرار دے دیا جائے گا. اگر فعل کے بعد فاعل لفظوں میں لکھا ہوا ہے تو ایسی صورت میں ہمیشہ فعل سنگولر فارم میں یوز ہوگا, مذکر مؤنث کا خیال رکھا جائے گا. اور اگر فعل کا فاعل لفظوں میں نہیں ہے اور ضمیر کو ہم نے فاعل بنانا ہے تو پھر اگر جمع کی بات کر رہے ہیں تو فعل جمع آئے گا, ضربو, ضربتم, ضربنا. اور اگر فعل کا فاعل جو ہے وہ ہم نے سنگولر ہے تو سنگولر آئے گا, جمع ہے تو جمع آ جائے گا. یہ جملوں کی باتیں آئی تھنک پوری ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں جوڑیوں کی طرف. سر جو کانا کی بات ہو رہی تھی, تو کانت جب آئے گا مؤنث کی صورت میں, تو جی تل مطلب کانت کے نیچے یعنی تا کے نیچے زیر سے ہم اگلے الف لام کے ساتھ اسے ملائیں گے, یا پھر زبر بھی مختلف صورتیں ہوں؟ دو طرح سے آئے گا نا. ایک یہ ہے کہ کانت کے بعد مثلا مسلمہ کو ہم لیتے ہیں, تو مسلمہ بغیر الف لام کیا ہے؟ کانت مسلمتن صادقتن. اور ایک یہ ہے کہ کانت المسلمۃ صادقتن. اب یہ جو پہلی صورت ہے جس میں کانت کے بعد اگلا جو ہے وہ بغیر الف لام گیا, تو یہاں تو کانت ساکن رہے گا, کانت مسلمۃ صادقتن.
لیکن جب الف لام والا آئے گا تو پھر کانت کے آخر میں تا ساکن ہے، پڑھتے وقت یہ والا حمزہ ڈراپ ہو جاتا ہے، اس کو ہم نے ڈائریکٹ ملانا ہے لام کے ساتھ، تو یہ لام بھی ساکن ہے، کانت کی تا ساکن اور المسلمہ کا لام ساکن، الف جو ہے حمزہ یہ بیچ میں جب ملا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں پڑھا جاتا، آپ لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب سر یہ سوری یہ ضربو الاولاد اگر لکھا ہو ضربو الاولاد تو وہ غلط ہوگا، یہ ذرا دیکھیں ضربو الاولاد لکھنے کی دو صورتیں، الاولاد پر آپ کیا پڑھیں گے، ضربو، سر اگر اس کو مفعول بنائے آپ اولاد کو وہ صحیح ہے، اگر اس کو مفعول بنائیں پھر پھر صحیح ہے، انہوں نے لڑکوں کو مارا، یس ٹھیک ہے، فاعل تو یہ بن جائے گا، الاولاد کو اگر مفعول بنائیں پھر ٹھیک ہے، لیکن ضربو الاولاد کریں تو یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سر۔ اچھا جی، تو کانت کی تا ساکن تھی اور المسلمہ کا لام، دو ساکن اکٹھے ہو گئے، اب یہ دونوں کو پڑھنا مشکل تھا، اس لیے آسانی کے لیے پہلے والے ساکن کے نیچے زیر لگائیں گے، کانت المسلمۃ صادقۃ۔ تو ہمیشہ زیر ہی سے ملے گا یا زبر وغیرہ سے بھی کبھی ملے گا؟ نہیں، اس طرح کی جو کنڈیشن ہے یہاں پر زیری کے ساتھ ملے گا، یعنی جب دو فعل کو فاعل کے ساتھ ملانا ہے، مثلا ضربت تھا تو ضربت کے ساتھ المسلمہ لگانا ہے تو ضربت المسلمہ آئے گا، نصرت المؤمنہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسری چیز یہ لیکن کچھ پوچھنی تھی، دوسری جگہ پر جیسے من ہے، من کو جب ہم نے ملانا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں، من ساکن تھا اور اس کو ہم نے ملانا ہے زبر آئے گی مسلمین، تو یہاں پر زبر آ جائے گی، من المسلمین آ جائے گی۔ جی۔ اچھا، ایک چیز اور یہ پوچھنی تھی کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ فعل کے ساتھ فاعل لازم ہے، جی چاہے وہ موجود ہے یا وہ چھپا ہوا ہے، تو کیا جی، مفعول تو لازم نہیں ہے نا؟ مفعول لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مفعول آپ کو یاد ہوگا ہم نے کسی 4 کی بک میں، مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے ایک کانسیپٹ پڑھا تھا، صفت، مبالغہ اور تفضیل، یہ پڑھی تھی نا چیزیں ہم نے، تو اس میں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ فاعل جو ہے اس وزن پر آنے والے اسم 2 طرح کے آتے ہیں، ایک ہے رحیم، کریم وغیرہ، اور اسی طرح ایک ہے سمیع اور نصیر وغیرہ۔ وہاں ہم نے بات پڑھی تھی کہ اگر یہ لازم سے ہوگا تو یہ اس میں صفت بنے گا، اور اگر یہ متعدی سے ہوگا تو پھر یہ مبالغہ بنے گا، کو یاد ہوگا، یاد ہے کسی کے ذہن میں ہے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا؟ ایک تو میرے ذہن میں ہے جی سر، یاد ہے۔ جی، تو پڑھا تھا سر، ہم نے بات پڑھی تھی کہ لازم اور متعدی، تو فعل 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لازم، ایک ہوتا ہے متعدی۔ لازم کی مثال یہ ہے کہ جہاں پر جس میں کام کا ہونا پایا جائے، کام کا ہونا یہ لازم ہے، اور کام کرنا یہ متعدی ہے۔ ایک سمپل سادہ مثال، مثلا لازم کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہم نے پڑھا ہے کروما، کیا معنی تھا اس کا، وہ شریف ہوا، اب اس کے شریف ہونے کا اثر کسی دوسرے پر نہیں جائے گا، اس لیے یہ لازم ہے، اس کو فعل اور فاعل پہ مکمل کر دیا جائے گا، ایک فعل ہوگا ایک فاعل اور بات پوری سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن متعدی میں کیا ہے، کام کا کرنا، تو اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو جی، نصر، نصر کا معنی اس نے مدد کی، ایک تھوڑی سی کنفیوژن باقی ہے، کس کی مدد کی، تو اب یہاں پر ہم لگا دیتے ہیں مثلا زیدن، نصر اس نے مدد کی زید کی، تو جہاں پر یہ کس کی والا کوسچن باقی رہ جائے یا کس پر اثر پڑا یہ کنفیوژن رہے، تو ایسے کو فعل متعدی کہتے ہیں، اور اس صورت میں فعل پلس فاعل پلس مفعول تینوں چیزیں کا ہونا ضروری ہے۔
جیسے ہم نے مثال پڑھی ہے اگر خلق سر اللہ، دیکھیں اگر نسورا ہوتا خالی نسورا جی اس نے مدد کی تو پھر مفعول تو اس میں نہیں تھا، مفعول نہیں تھا، تو پھر لیکن بھی کوشچن مفعول باقی ہے نا، کس کی مدد کی ہے؟ تو کس لیکن کی بعد والا میں ایک نہ بھی لکھا جائے تو جملہ تو کمپلیٹ ہو ہی جائے گا نا. ایک ہے کہ جملہ کمپلیٹ ہونا، فعل اور فاعل سے جملہ تو کمپلیٹ ہو جائے گا، ایک صحیح. ہے ایک سینسیبل جملہ ملنا جس سے کوئی بات ہمیں پتہ چلے، یعنی پوری آپ چلتے بات کا ہوئے پتہ چل رہا ہے. پوری بات سمجھ آ جائے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کس نے کیا، کیا کیا، کس کے ساتھ کیا. آپ کہتے ہیں سمع، اس نے سنا، تو اب ایک سوال باقی ہے کہ اس نے کیا سنا. صحیح. ٹھیک ہے، اور تو سر یہ جس طرح کروما کی آپ نے گرامیٹیکلی مثال فعل اور دی ہے، فاعل سے جملہ فعلیہ بن گیا ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے ایک چیز ابھی باقی ہے، پتہ چل جائے کہ اس نے کس کی مدد کی ہے، یا اس نے کیا سنا ہے، یا اس نے کس چیز کو کھولا ہے. فتح اگر کہا جاتا ہے تو اس نے کھولا، پوچھا جائے گا بھی کیا کھولا، دروازہ کھولا، کتاب کھولی، کاپی کھولی، کھڑکی کھولی، کیا کھولا. اس لیے گرامیٹیکلی تو پورا ہو گیا ہے فعل اور فاعل سے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے ضرورت رہے گی. صحیح. سر یہ جو جیسے کروما کی مثال دی آپ نے فعل لازم کی، تو اس میں تو فعل کم ہی نظر آ رہا ہے، یعنی فعل تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے فاعل اور مفعول دونوں ایک ہی ہیں اور بس یہی دو چیزیں شامل ہیں. تو اس کو ہم فعل بنانے کے لیے کیا کیا چیز یاد رکھیں ذہن میں کہ اس میں فعل ہے. یہ کروما میں فعل ہے، یہ تو ہم نے ایک ٹیبل پڑھا ہے نا کروما کا پورا، کروما، عزوما، سر وہ شروفا. تو ہم نے پڑھا ہے، وہ تو ہم نے پڑھا ہے، لیکن اس کے میننگ کو یاد رکھنے کے لیے کیا چیز مطلب ہم ذہن میں رکھیں کہ ہمیں فعل کی اس ہم کے نے میننگ تعریف سے تو کی سر تھی. یہی پتہ چلتا ہے نا کہ جیسے ایک فاعل ہے، ایک مفعول ہے، اور خود فاعل ہی مفعول ہے. نہیں دیکھیں، ہم نے فعل کی تعریف کیا پڑھی تھی کہ جس میں کسی کام کا کرنا پایا جائے یا ہونا پایا جائے. تو یہ ہونے والے سارے آپ کو ادھر ہی ملیں گے نا. تو صحیح. یہ ایک ٹائپ ہے، شریف ہوا، ٹھیک ہے، صحیح. عظیم ہوا، بڑا ہوا، چھوٹا ہوا. یہ ہوا کوئی کام ہے نا جو ہوگا، جبکہ فعل کے اندر جو ہوا، ہوگا، آئندہ ہوا ہے، پہلے ہو چکا، آئندہ کبھی ہوگا، ابھی ہو رہا ہے. تو یہ جو زمانہ ہے اصل ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے. اسم جو ہے وہ ہمیں زمانے کے ساتھ ہمیں پتہ چلے گا. اگر کسی لفظ کے مفہوم کے اندر زمانے کا مفہوم ہے تو ہم اس کو فعل کہیں گے. اگر کسی لفظ کے مفہوم اور معنی کے اندر زمانے کا مفہوم نہیں ہے ہم اسے اسم کہیں گے. مثلا شریفن ہے، کریمن ہے، تو کریمن کا معنی کیا ہے؟ شریف آدمی. اب یہاں پر تو کوئی زمانہ نہیں ہے، ابھی شریف ہے، پہلے تھا، بعد میں ہوگا. لیکن کروما وہ شریف ہوا، تو ہوا سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ پیچھے گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے. یا کرمو وہ ہوتا ہے یا ہوگا، تو پریزنٹ یا فیوچر کی بات ہو رہی ہے. تو زمانے کو جیسے کہ دیکھا جائے. ٹھیک ہے جی، سمجھ آئی. آگے چلیں جوڑیوں کی طرف. تو ہم نے پڑھا کہ ہمارے پاس 3 طرح کی چیزیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. تو ہم جب جوڑیاں بناتے ہیں تو جوڑیاں بناتے وقت، چونکہ میں نے کہا کہ فعل کے ساتھ فاعل ہمیشہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور جملہ جو ہے وہ یا جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ. تو جملے کے ساتھ تو کمپلیٹ جملے میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ جملے میں ہمیں مکمل بات پتہ چل جاتی ہے کم سے کم، جبکہ جوڑی میں آدھا سا مفہوم ہوتا ہے، پوری بات پتہ نہیں. سر یہ اس کو ایز اے فریز لیں گے نا ہم، اس کا اگر معنی ہم کریں جوڑی کو ایز اے فریز لیں. تو صحیح. جملے کے اندر مکمل بات پتہ چلتی ہے، جبکہ جوڑی میں مکمل نہیں، آدھی سی بات ہوتی ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ اب فعل میں، اور ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ فعل کے ساتھ فاعل ضرور ہوگا، فعل کے ساتھ فاعل ضرور ہوگا. تو جب فعل کے ساتھ فاعل ضرور ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل اور فاعل سے جملہ پورا ہو جاتا ہے، جملہ فعلیہ. جب جملہ فعلیہ پورا ہو گیا، بات مکمل ہو گئی. اس لیے جوڑیوں میں فعل نہیں آئے گا، جوڑیوں میں فعل نہیں آئے گا. ہم نے جتنی جوڑیاں پڑھی ہیں، 4 ہم نے پڑھی ہیں نا،
جار مجرور کی جوڑی، صفت کی جوڑی اور اشارے کی جوڑی اور تعلق کی جوڑی، چاروں جوڑیوں میں فعل آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گا. اس کا رہے گا پیچھے رہ گئے دو چیزیں، اسم اور حرف. تو ان دو جو ایلیمنٹس ہیں ان کو لے کر ہم بنائیں گے جوڑیاں. تو پہلی جوڑی ہم نے پڑھی، حروف مختلف قسم کے ہیں، ان میں سے ایک حروف کی اقسام میں سے ایک ہے حروف جارہ، اور وہ کیا ہے؟ من، عن، لی، فی، بی، الا، علا اور واو قسم والا، اسی طرح تا. یہ سارے جو ہے حروف جارہ آتے ہیں. جب یہ ہوں اور ان کے ساتھ ایک اسم ہو، یعنی ایک حرف جر ہو پلس ایک اسم آ جائے، چاہے وہ ال والا ہو یا بغیر ال کے ہو، دونوں صورتوں میں، تو یہ بنے گی جار اور مجرور کی جوڑی. ٹھیک ہے جی. اور اس میں کیا ہے، حرف کے اوپر تو حرف کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے. حرف ہمیشہ من ہے تو من ہی رہے گا، عن ہے تو عن ہی رہے گا، لی ہے تو لی ہی رہے گا. اور جو دوسرا ہے اس کے اندر تبدیلی آئے گی. مثلا من تھا، من پلس عام ڈیفالٹ حالت تھی کہ اس کو ہم پڑھتے اللہ، ٹھیک ہے، لیکن من کی وجہ سے جب یہ مل کر آیا تو یہ بن جائے گا من اللہ ہی. ہم اس کو کہہ رہے تھے من اللہ ہی، فی اللہ ہی، فی المسجدی، فی البیتی. یہ ساری مثالیں ہم نے پڑھی جار اور مجرور کی جوڑی میں. حروف جارہ ہوں گے، کچھ سلیکٹڈ حروف ہیں، ہر حرف نہیں، کچھ سلیکٹڈ ہیں، با ہے، تا ہے، کاف ہے تشبیہ والا، من، عن، لی، لا یا لی دونوں طرح ہو سکتا ہے، فی، الا، علا، واو قسم کھانے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے. ان کے اندر اس کے ساتھ جب کوئی اسم آتا ہے تو وہ جار اور مجرور کی جوڑی بنتی ہے. اور حروف کی کوئی اعراب ہوتا نہیں ہے، اس لیے حروف کے اعراب کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، بلکہ ہم صرف اس کے بعد جو دوسرا اسم ہے اس اسم کے آخر کو دیکھیں گے اور اس کو ہم جر کی حالت میں لکھیں گے. اب اگر وہ عام اسم ہے تو وہ زیر کے ساتھ آ جائے گا، اور اگر وہ جمع ہے تو ہم اس کو لکھیں گے کیسے؟ من پلس المسلمون. اگر ہم نے یہ لکھنا ہے تو یہ بن جائے گا من المسلمین. ٹھیک ہے جی. سر قسم والا واو حرف جر ہی ہوگا، وہ مطلب جی. عطف نہیں ہوگا نا، نہیں، وہ اس اور کو والا ہوگا. والعصر قسم زمانے کی، اس کو حرف جر ہی کہیں گے. صحیح. ٹھیک ہے اور جی. جو اور کا معنی دیتا ہے وہ عطف ہوگا نا. اس کو ہم کہیں گے کہ وہ ایک عام ہے جو کنیکٹنگ ورڈ ہے، صحیح. عطف جس کو کہا گیا. جار مجرور کی جوڑی میں کوئی کنفیوژن کسی کو؟ نہیں. دوسری جوڑی تھی اسم پلس صفت کی جوڑی. اب سمجھے کہ کوئی بھی اسم ہے اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک جنس، یعنی مذکر ہے یا مؤنث. نمبر دو عدد، یعنی واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع. نمبر تین وسعت، یعنی معرفہ ہے یا نکرہ. اور نمبر چار اعراب، جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، جس کو زیادہ رفع کی حالت ہے، نصب کی حالت ہے یا جر کی حالت.
جو دو اسم ان چاروں چیزوں میں مکمل مطابقت رکھتے ہوں اس جوڑی کو ہم کہیں گے کہ یہ اسم اور صفت کی جوڑی ہے. دو اسم اور ان چار چیزوں میں ایک جیسے ہوں تو یہ کہلائے گی صفت والی جوڑی. مثال ہم نے پڑھی تھی مسلم صادق، المسلم الصادق. ٹھیک ہے جی. اچھا اب دیکھ لیتے ہیں مذکر ہے تو یہ بھی مذکر، یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد، یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ، اور یہ رفع کی حالت میں ہے تو یہ بھی رفع کی حالت. چاروں باتوں میں کوارڈینیشن پائے گی. اسی طرح یہاں پہ آ جائیں یہ مذکر تو یہ بھی مذکر، یہ مرفوع تو یہ بھی مرفوع، یہ واحد تو یہ بھی واحد، یہ الف لام کے ساتھ تو یہ بھی الف لام کے ساتھ. اگر اس میں سے دوسرے والے کو الف لام سے ہٹا دیں تو پھر کیا بنے گا؟ المسلم الصادق کی بجائے لکھ دوں میں المسلم الصادق. اب یہ کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ بن جائے گا. اب یہ بن گیا جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے جی. سر اس کا معنی بھی تھوڑا واضح کر دیں. جیسے جملہ اسمیہ ہے نا المسلم صادق، تو جی. یعنی مسلمان سچا ہے. اچھا مسلم المسلم الصادق، اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی ہوگا ایک خاص سچا مسلمان. اچھا اب اس نے کچھ کیا ہے، کرے گا یا کچھ مزید کام ہے اس کا، اس سے کچھ پتہ نہیں ہے. آدھی یعنی سی بات ہے بیچ میں سے نکل جاتا ہے اس صورت میں. ہے نکل جائے گا. لیکن المسلم الصادقون میں جب آئے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اب یہاں پر یہ ایک چیز ہمیں معلوم ہے، ایک خاص آدمی ہے، وہ خاص آدمی مسلمان بھی ہے، وہ خاص آدمی سچا بھی ہے. لیکن اب اس خاص سچے مسلمان آدمی نے کیا کیا ہے یہ نہیں پتا. جبکہ یہاں پر کیا ہے کہ ایک خاص آدمی ہے، وہ مسلمان ہے. اب اس کے بارے میں ہم نے یہ جاننا ہے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا، تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا. المسلم الصادق جب وہ کہیں گے تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا ایک خاص مسلمان سچا ہے. تو گویا المسلم الصادقون میں ایک نیوز دی جا رہی ہے، جبکہ المسلم الصادقوں میں کوئی نیوز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. صحیح ہو گیا. اچھا اس کو ایک اور طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں کہ المسلم صادقن کیا تھا، اگر پہلے سے الف لام اڑا دیں تو اب ہم اس میں تھوڑی سی تبدیلی اگر اور کریں، یعنی الصادقو کی بجائے الصادقی کر دیں تو پھر یہ بن جائے گی کون سی جوڑی؟ تعلق والی سے تعلق والی جوڑی بن جائے گی. یعنی اس میں پہلے والا اسم جو ہے وہ بغیر ال کے آئے گا، ال بھی نہیں ہے، اور آخر میں تنوین بھی نہیں آ رہی، سنگل حرکت. مسلم الصادقی بن جائے گا. یہ کنسٹرکشن اگرچہ اس کی کوئی ترجمہ ویسے بنے گا نہیں، کسی اور مثال کے ساتھ اس کو سمجھا جا سکتا ہے. مثلا سر اگر اپنی طرف سے بنانے کی کوشش کریں ترجمہ غلط ہی صحیح، تو یہ یوں ہوگا نا کہ سچے کا مسلم. سچے کا مسلم، بالکل ترجمہ یہی بنے گا، سچے کا مسلم. اس کو دوسری مثال کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. الرجال المسلمون، مذکر ہے تو مسلمون بھی مذکر، یہ جمع ہے تو یہ بھی جمع، اور یہ رفع کی حالت میں تو یہ بھی رفع کی حالت میں.
یہ بھی الف لام کے ساتھ، یہ بھی الف لام. اگر الرجال سے ختم کر دیں الف لام تو یہ رہ جائے گا رجال، اور اس کو پھر ہمیں رفع سے جر کی حالت میں لے جائیں گے تو یہ بن جائے گا رجال المسلمین. اب کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے مرد. ہاں، مسلمانوں کے آدمی یا مرد. مسلمانوں کے آدمی یا مسلمانوں کے مرد. تو یہ جو تو چاروں چیزوں میں اگر کوارڈینیشن پائی جائے گی تو اس صورت میں صفت کی جوڑی ہوگی. اگر کسی ایک چیز میں بھی کوارڈینیشن نہیں ہے تو یا تو وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا، یا وہ تعلق کی جوڑی بن جائے گی، اور یا پھر وہ غلط ہو جائے گا. یعنی وہ کنسٹرکشن بالکل فالس ہو جائے گی، وہ صحیح نہیں ہوگی. کچھ نہ کچھ دو صورتیں تو بن سکتی ہیں، دو پاسبل صورتیں کہ یا جملہ اسمیہ بن جائے اور یا تعلق کی جوڑی بن جائے. اگر یہ دونوں بھی نہیں بن رہے تو پھر وہ کنسٹرکشن غلط ہوگی. مثلا میں یہاں پہ لکھتا ہوں رجال المسلمون، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کہا جائے گا کہ یہ غلط کنسٹرکشن ہے. یا تو اس کو بھی مسلمون کرو، یا اس کو ال کر دو، یا پھر اس کو مسلمین کر دو. یعنی کچھ نہ کچھ چینج کرو گے تب یہ ایک کوئی سینسیبل بات بنے گی، ادروائز اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ ایک غلط بات ہے. یعنی اس طرح کے کلام جو ہے وہ نہیں کیے جا سکتے. ٹھیک ہے جی. تو مزید اب اس کے بعد دو جوڑیاں ہوگی ہماری، صفت کی جوڑی اور جار مجرور کی جوڑی. تیسری جوڑی ہم نے پڑھی اشارے کی. تو اشارے کی جوڑی میں کیا تھا؟ ہم نے اسماء اشارہ پڑھے ہیں، ہاذا، اور اس کی جمع ہم نے پڑھی ہے ہؤلائی اور ذالکا، اور اس کی جمع ہم نے پڑھی اولئکا. اسی طرح ہم نے ہاذا کی مؤنث پڑھی تھی ہذہ، اور ذالکا کی مؤنث پڑھی تھی تلکا. اب ان کے ساتھ جب کوئی اسم آئے گا تو وہ بنے گی اشارے کی جوڑی. یعنی ان سب کو ہم نے کہا تھا کہ یہ اس میں اشارہ ہے، اور پلس اس کے ساتھ ایک اسم آ جائے گا، اور اس اسم کی ایک کنڈیشن ہے کہ وہ ال والا ہو، بغیر ال کے نہ. یاد رکھیے یہ کنڈیشن ہے کہ یہ ال کے ساتھ ہو. معرفہ ہونا، معرفہ ہو تو ضروری نہیں ہے، کیونکہ معرفہ ہو سکتا ہے مثلا کسی کا پراپر ناؤن ہو، جیسے محمد نام ہے. اب اس سے پہلے ہاذا لگا دوں تو یہ ایک جملہ اسمیہ بن جائے گا، یہ محمد ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ایک عام اسم ہوگا، نکرہ ہوگا، اس کے ساتھ ال لگانا ہوگا. مثلا رجل ہے، اور اس سے پہلے اگر میں لکھتا ہوں ہاذا تو الف لام کے ساتھ ہوگا تو یہ بن جائے گا ہاذا الرجل، یہ مرد یا یہ آدمی. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو میں بغیر الف لام کے لکھتا ہوں ہاذا رجل تو پھر یہ اس کا ترجمہ ہم کریں گے یہ مرد ہے، یہ آدمی ہے. تو الف لام کا ہونا ضروری ہے. جی ایک سوال ہے یہاں پر. جی ہاذا محمد دن جو ہے اس میں دونوں معرفہ ہیں، تو یہ جملہ اس میں کیسے بنا؟ اس میں پہلا مبتدا معرفہ ہونا چاہیے، دوسرا نکرہ ہونا چاہیے. لیکن وہ بات کی تھی کہ عام طور پر ہوگا ایسے. اچھا ٹھیک ہے سر. ہمیشہ نہیں ہوگا، عام طور پر ہوگا. ٹھیک ہے جی. سر اس کو کائنڈلی یہ حاضر رجلو اور حاضر رجلن کو سر دوبارہ کائنڈلی ذرا ایکسپلین کرے، نہیں سمجھ آ رہا. ہاذا اس میں اشارہ ہے، اس کے بعد جب ال والا اسم آئے گا یعنی جس کے شروع میں الف لام ہوگا تو یہ بنے گی اشارے کی جوڑی. یہ مرد، ذالک الکتاب، وہ کتاب. ٹھیک ہے جی. ذالک الکتاب کا کیا ترجمہ کیا تھا ہم نے؟ وہ کتاب.
ٹھیک ہے. اب یہ اگر ال کے بغیر آتا ذالک الکتاب میں ذالکا کتابن تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا وہ کتاب ہے. دیکھیں اس صورت میں یہ جملہ اسمیہ والی اس کے اندر جو ہے نا وہ کوالٹیز آ گئی ہیں. ذالکا اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ ہمیشہ معرفہ ہوا کرتا ہے اور دوسرا اسم جو ہے وہ نکرہ آ گیا. تو ایک معرفہ اسم اور ایک نکرہ اسم تو اگر وہ ملے تو if possible اگر وہ جملہ اسمیہ بن سکتا سر یہ تو سمجھ آ گئی کہ ہاذا اور رجلن یہ ہو گیا جملہ اسمیہ. اب حاضر رجلن حاضر رجل جی یہ اس کا حاضر رجل الف لام کے ساتھ آئے گا. تو اب جو ہے وہ یہ کہا جائے گا دیکھیں میں نے کہنا ہے حاضر البیت یہ گھر. اب اس گھر کے بارے میں نے آگے کوالٹیز بتانی ہے. مثلا حاضر البیت قدیم جدید جمیل خوبصورت ہے نیا ہے پرانا ہے ثمین مہنگا ہے. ٹھیک ہے تو یہ مجھے ضرورت پڑے گی اس کی حاضر البیت کے بعد. لیکن ایک سمپل بات ہے کوئی بندہ آ گیا ایسا جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کیا ہے تو اس کو میں کہہ رہا ہوں حاضا بیتن. تو اب یہ ہے یہ گھر ہے. جیسے ہم نے بات کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کون سے والے میں المسلم سر بس مجھے اسی میں کنفیوژن اور المسلم صادق ان دونوں میں کیا فرق تھا؟ المسلم الصادق میں تھا کہ سچا مسلمان اور المسلم صادق مسلمان سچا ہے. یہ ہے والا جو کانسیپٹ ہے یہ معرفہ اور نکرہ کی وجہ سے آیا. سمجھ آ گئی سر. مجھے جو کنفیوژن ہو رہی تھی نا وہ یہ تھی کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہوا تھا حاضر البیت کبیر اس طرح. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جملہ تو حاضر البیت کے ساتھ کمپلیٹ ہو رہا ہے اگر اس کی صفت نہ بھی بتائیں. لیکن اب سمجھ آ گئی ہے کہ صفت بتائیں گے تو جملہ کمپلیٹ ہوگا بغیر صفت یہ فریز رہے گی. جی یہ فریز رہے گا. اور ایکچولی جب ہم کہتے ہیں نا حاضر البیت کبیر حاضر البیت کبیر تو یہ والا جو پارٹ ہے یہ بن جائے گا مبتدا حاضر البیت. یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ جب کہ فریز آتا ہے مبتدا یا خبر کے طور پر اور یہ خبر بن جائے گی کبیر. لیکن یہ ہم نے آگے پڑھنا ہے انشاءاللہ اگلے اسی کورس میں پڑھ لیں گے یا نیکسٹ لیول میں پڑھ لیں گے کہ فریزز جو ہے وہ جملے کا حصہ کہاں کہاں بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو 3 جوڑیاں ہو گئیں. آخری جوڑی رہے گی تعلق کی جوڑی. کنفیوز ہو گیا سر اس کو کائنڈلی جس طرح شروع کیا تھا نا سر سمپل سے 2 جملوں میں آپ نے بتایا تھا کہ اسم اشارہ پلس اسم ال کا ہونا ضروری ہے. یہ ہو گیا اشارے کی جوڑی. I think this is enough for us. I think so. ٹھیک ہے جی. اب کسی کو کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ اگر ہے تو بتا دیں تاکہ کلیئر کیا جائے. سر اگر یہ کہیں حاضر البیت الکبیرہ حاضر البیت اور کبیرہ تن کے ساتھ ال لگا دیں کبیرہ تو حاضر البیت. سر ضیاء صاحب تو بس چھوٹی سی بات پہ پورا کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ بہت لمبی بات ہوتی جا رہی ہے. الکبیرہ تو یہ تو غلط ہے. تو غلط ہے. یہ اسم اور صفت نہیں ہوگی بغیر اگر ہوگا تو پھر یہ کبیرو ہوگا. پھر یہ حاضہ کو چھوڑ دیں تو البیت الکبیرو یہ کیا بن جائے گا؟ دیکھیں اس کو کون سی جوڑی بن رہی ہے؟ صفت والی. صفت والی. تو یہ صفت کی جوڑی ہو جائے گی اور صفت کی جوڑی پیچھے حاضہ والے کے لیے جو ہے وہ تو یہ گھوم پھر کے رہ جائے گی صرف یہ اشارے کی جوڑی. تو اس میں 2 جوڑیاں آ جائیں گی حاضر البیت اشارے والی اور البیت الکبیر صفت والی. جی ٹھیک ہے سر.
اس کے ساتھ آگے کچھ ایڈ کرنا پڑے گا. حاضل بیت الکبیر جمیل، کہ یہ بڑا گھر خوبصورت ہے. حاضل بیت الکبیر واٹس ایور آپ کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں. اور ٹھیک ہے. آخری جوڑی تھی تعلق کی جوڑی، اس میں بھی ہم نے پڑھا کہ 2 اسم ہوں گے. 2 اسم. پہلا اسم جو ہے وہ اس میں کیا ہے، ایک تو اس کے شروع میں ال نہیں ہوگا شروع میں، اور دوسرا کیا ہوگا، تنوین بھی نہیں ہوگی پہلے اسم میں. اور دوسرا اسم جو ہے وہ اس پہ ال آ بھی سکتا ہے اور وداؤٹ ال بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرح ہو سکتا ہے. اور تنوین بھی ہو سکتی ہے. جب یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں تو پھر تنوین اور بغیر تنوین دونوں طرح بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اس کی شرط یہ ہے کہ یہ جر والی حالت میں ہوگا، جر کی حالت میں ہوگا. اب یہ بات نوٹ کرنے والی ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں جر کی حالت ہوگی. زیر ایک only زیر is not the only identification of جر. جر کی علامت صرف زیر نہیں ہے، جر کی علامت کیا کیا ہو سکتی ہے، ایک زیر ہے اور ایک یا جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہے. ٹھیک ہے. مسلمن سے مسلمن ہو جائے گا سنگولر میں، یا مسلماتن سے مسلماتن ہو جائے گا زیر کی حالت میں، زیر جر کی حالت میں آ رہا ہے. اور اگر جمع مذکر سالم ہے مسلمون کافرون تو پھر مسلمین کافرین، یا جو ہے وہ جر کی علامت بتا رہی ہوگی. تو یہ سمجھنے کی بہت اس کو بڑی کیئرفلی دیکھیے کہ یہ جر کی حالت میں کہہ رہا ہوں، زیر نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے جی. اب ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں. ایک مثال ہے ہمارے پاس کتابو خالدن، یہاں ڈبل زیر آ گئی، کتابو خالدن. دوسری مثال دیکھ لیں، کتاب الولدی، یہاں سنگل زیر آ گئی. یہاں ہم کہہ دیتے ہیں کتاب المسلمین، یہاں یا آ گئی. تینوں مثالیں آ گئی. خالد بھی جر کی حالت، الولدی بھی جر کی حالت، المسلمین بھی جر کی حالت، تینوں کی حالت جر ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرے والا تو ہمیشہ مجرور ہوگا، کتاب اللہ، بیت اللہ اور عبد اللہ، رسول اللہ، وہ ہم نے مثالیں پڑھی. لیکن جو پہلے والا ہے اس کی حالت چینج ہو سکتی ہے. کتابو اگر حاضہ کے ساتھ ہو، حاضہ کتاب خالدن، یہ خالد کی کتاب ہے. اگر میں اس سے پہلے لکھ دوں رأیتو تو پھر یہ کتابہ ہو جائے گا، کتاب الولدی. ٹھیک ہے. اور اگر اس سے پہلے میں کہہ دوں قرأتو، قرأتو کا معنی میں نے پڑھا، قرأتو کتاب قرأتو من، قرأتو من کتاب المسلمین. تو اب یہ رفع کی حالت میں آ گیا، یہ نصب کی حالت میں آ گیا، یہ جر کی حالت میں. لیکن یہ اس کی حالت میں برقرار رہا. یہ جو دوسرا اسم تھا وہ تینوں صورتوں میں جر ہی کی حالت میں رہا، اس میں کسی قسم کا کوئی چینج نہیں آیا. تو یعنی سر پیچھے آنے والے جو لفظ نے بیچ والے اس کو چینج کر دیا، اس کا اعراب. جی صرف وہ جو تعلق کی جوڑی کا جو پہلا اسم تھا وہ تو اپنی اینڈنگز چینج کرے گا، لیکن جو تعلق کی جوڑی کا دوسرا اسم ہے وہ ہمیشہ جر ہی کی فارم میں رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. صحیح. تو سر کیا یہ پورا جملہ ہمارے اس کورس میں ہے یا ہم نے صرف جوڑی کو دیکھنا ہے فی الحال؟ فی الحال نہیں، آپ کے اس کورس میں یہ مثالیں تو آئی ہیں نا، حاضہ کتاب اللہ. اچھا میرے پاس آخری لیسن پڑا 18 CD اس میں آئی ہوئی ہیں. یعنی کورس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. یہ آیا ہوا ہے حاضل بیت، حاضل بیت یہ آیا ہوا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جملہ ہے ہمارے پاس. تو اس میں ہم کہیں گے اذا
जाआ नस्रुल्लाही, तो ये आगे यहाँ पे हमारे पास ताल्लुक की जोड़ी वल फतहु मफहूम। तो अब यहाँ पर नस्रुल्लाही में नस्रु पेश के साथ आया, क्यों? क्योंकि ये जाआ जो पीछे फेल गुजरा है उसके लिए फाइल आ रहा है, तो नस्रुल्लाही, लेकिन अल्लाह ही यहाँ पर जो है वो ज़ेरी है। दूसरी मिसाल दी हुई है किताब में, कज़्ज़बत क़ब्लहुम, कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूह, यहाँ पर भी कौम नूह, नूह की कौम, ये ताल्लुक की जोड़ी है, तो ये भी कज़्ज़बत फेल था, उसके लिए ये बतौर फाइल आ रहा है, इसलिए ये रफा किया लगता है। ठीक है जी। रफा नसब और जर की मिसालें दी, इन्नी आलमु गैबस समावात, इन्नी आलमु, इन्नी आलमु गैबस समावाती, तो गैबस समावाती ये ताल्लुक की जोड़ी है। पहले वाला इसम ना अल के साथ है ना तनवीन के साथ, और दूसरे के नहीं, दूसरा जो है वो जर वाली हालत में। लेकिन अअलमु मैं जानता हूँ, तो फाइल आ गया इसके अंदर है, तो गैबा उसके लिए मफूल है, और मफूल जो है वो नसब की हालत में होता है, इसलिए ये जबर के साथ आ गया। ठीक हो गया जी। और मिसाल दी है मिन शर्रिल वसवासी, तो ये शर्रिल वसवासी ताल्लुक की जोड़ी है, उससे पहले मिन हर्फ जर आया, इसके ये तकाजा है कि इसके बाद वाला इसम जेर वाला हो, जर वाला हो, तो इसने मिन के बाद शर्री को मजरूर कर दिया, जर वाली हालत में कर दिया। तो ये मिसालें आपकी लिखी हैं पेज नंबर 57, जो आखिरी लेसन हमने पढ़ा है उसमें। ठीक है जी। सर ये जो सूरतुल फातिहा में हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो इसी जी। वजह से कि अल्लाह कसरा में है, तो फिर उसी की वो जो सिफ्त सिफात है, बयान हो रही जी। सही, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम उसका मानी में बोलेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, यूं बोलेंगे। वैसे तो जी। रब्बुल आलमीन बोलेंगे, लेकिन वो ली की वजह से रब बिल आलमीन हो गया ना। ऐसे ही उर्दू सही। में तो हम रब्बुल आलमीन रब्बिल आलमीन कुछ भी कहें वो तो चलेगा, लेकिन जब हम अरबी की बात करेंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं कहेंगे, फिर रब्बिल आलमीन पढ़ा जाएगा। सही। ठीक है जी। हाज़ा मा इंदी, यही था जो मेरे ख्याल में आपको इस रिवीजन की जरूरत थी। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम, अगर कोई सवाल करना चाहे, कोई बात पूछना चाहे। सैंपल क्विज मैं आपको अभी थोड़ी देर में भेज देता हूँ, जब ये खत्म होगा तो आपको मैं भेज देता हूँ, और उसके बाद हमारे पास कल का दिन, परसों का दिन भी है मगरिब तक। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो ग्रुप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक उस दिन किसी ने की थी, अगर काइंडली सर इनको कहते हैं कि जल्दी से इसको लोड करा दें लेक्चर को, ये जो रिवीजन का है ये हम सुनेंगे, फिर इंशाल्लाह ज्यादा बेहतर होगा। जी ठीक है सर, वो याद है। दूसरा सर ये है कि ये जो सैंपल क्विज नहीं, एक्चुअल जो मिड टर्म होगा सर, ये कितनी देर तक रहेगा? एक दिन रहेगा वहाँ पे? नहीं, एक्चुअली तो इसका टाइम होगा यही 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, 2 घंटे। लेकिन इन केस आपको कोई इशू है, मतलब आपकी मसरूफियत है या कुछ है, आप उस वक्त नहीं कर सकते हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, फिर तो आपका फीजिबल टाइम होगा उस टाइम पे आपको दे देंगे। लेकिन होपफुली जो लेट करेंगे उनके लिए हो सकता है क्विज किया जाए, सेम क्विज शायद उनको मिल जाए। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, मैं आपसे बात कर लूँगा बाद में। जी सर। कर्नल अफजल साहब आपका हाथ खड़ा है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं या सर? जी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, जो स्टार्ट टाइम है आजकल मगरब को 6:35 पे मस्जिद से फारग होते हैं, तो पहुंचते पहुंचते 10 मिनट लग जाते हैं, तो टाइम 6:30 की बजाय 6:45 अगर टेस्ट को आ जाए तो ये इट्स अप टू यू ऑल, आप लोगों को जैसे मुनासिब लगेगा।
میرے خیال میں تو بلکہ پھر عشاء کی بھی نماز پڑھ کے ایک ہی دفعہ کیا جائے، کیونکہ اگر مغرب کے بعد شروع کریں گے پھر بیچ میں اگر آپ کا باقی ہے اور عشاء کی نماز ہے، آپ کو اٹھنا پڑے گا، جانا پڑے گا، تو وہ بھی ایک تھوڑا سا کنسنٹریشن ڈسٹرب ہوگی. اگر آپ کھانے راضی ہوں تو عشاء کی نماز کے بعد بھی میں شیئر کر سکتا ہوں. مجھے نہیں سر 7 بجے رکھیں، 7 سے لیٹ نہ کریں. سر آپ ایسے کر لیں جی کہ 7 بجے اپلوڈ کر دیں، اور اس کا جو عشاء کے بعد بھی ٹائم ہے نا 8:30 کے بجائے 9:30 بجے یا 10 بجے تک رکھ لیں، تاکہ کوئی عشاء کے بعد کرنا چاہے تو عشاء کے بعد کر لے، اگر مغرب سے عشاء سے پہلے کرنا چاہے 1 گھنٹے. یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ اونلی 1 ٹائم آپ کر سکیں گے، دوسری دفعہ نہیں کر سکیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ مغرب سے پہلے مغرب کے بعد شروع کر کے تو اس کو جو ہے نا وہ کہیں چلیں ابھی اتنا کر لیتا ہوں باقی بعد میں، تو یہ نہ ہو دوسری دفعہ وہ پھر کھلے ہی نہ. تو ایسا ٹائم لے کر کریں تاکہ آپ کے پاس. تو میں یہ کروں گا 7 بجے کوئز کو میں سینڈ کر دوں گا آپ لوگوں کو. تو اس کے بعد بجائے اس کے کہ 7 سے 9 بلکہ 9 کی بجائے 10 بجے تک جو ہے وہ کوئز اوپن رہے گا، تاکہ اگر کوئی عشاء پڑھ کے 8 بجے کے بعد شروع کرتا ہے تو اس کے پاس بھی 1.5 گھنٹہ ہو پورا کرنے کی. جزاک اللہ سر، ماشاء اللہ، بہت اچھا. ٹھیک ہے جی. صحیح ہے سر. اور اگر کوئی اور بات نہیں ہے تو جزاک اللہ خیر سر، جزاک اللہ خیر سر. ویاکم دعاؤں میں یاد رکھا کریں ایک دوسرے کو، اور مجھے بھی یاد رکھا کریں، ارشد صاحب کو یاد رکھا کریں، ان کی فیملی کو، پوری الفلاح کی ٹیم کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان صحت کی بہترین عافیت والی حالت میں رکھے. آمین. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.